أُذِنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمٌ۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو ہنسا کر رہے ہیں، اسی لیے ان پر ظلم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ اقدام۔ اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کو تعلق آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھا، لیکن جب کفار کی پیدا کی گئی اڑچنوں نے آپ کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا، اور ہجرت کے بعد بھی کفار اپنی شرارت سے باز نہ آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور ساتھیوں کی جان اور ان کے مال کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی کی۔ دنیا حیرت میں ہو گئی، اور آج تمام دنیا کے تلوار چلانے والوں میں جو درجہ آپ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ تلوار کشی کا اگرچہ سب سے بڑا مقصد تو یہی تھا کہ کمزور مسلمانوں کے جان و مال کو کفار کی لوٹ مار سے بچایا، لیکن اس کے ساتھ یہ غرض بھی تھی کہ مذہب کی حقانیت سچائی کو ان لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے جن کے نزدیک کسی مذہب کی حقانیت کے لیے صرف ایک ہی دلیل ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اس مذہب کا وجہ بہت سی فتحوں کا مالک ہو، اور جب کوئی شخص اس کا مقابلہ کرے تو پراجت ہو کر بھاگ جائے۔ اگرچہ جنگ میں وجے اور پراست ہونے کا تعلق حق و جھوٹ سے کچھ بھی نہیں، لیکن کفار عرب کی اس جہالت کا کیا علاج کیا جائے کہ ان بدبختوں نے بھوتک طاقت کو بھی مذہب کی حقانیت کے لیے کسوٹی بنا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد جس قدر عرب کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کفار کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئیں، اس سے پہلے اس قدر کثرت سے اسلام کی قبولیت کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں ہوئی تھی۔ گویا مکہ کا فتح ہو جانا کفار کے نزدیک اسلام کی حقانیت کے لیے بہت بڑا نشان تھا، چونکہ کفار کے نزدیک عام فتحوں کا عمول بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے اپیل تھا۔ اس لیے بھی تلوار اٹھائی گئی تاکہ ان کمالات کا اظہار کر دیا جائے جو عقائد دو جہاں کی جامع صفات زندگی میں قدرت نے پیدا کیے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں بچاؤ کی پالیسی اختیار کی تھی، لیکن پھر بھی کم و بیش 10 سال کی مدت میں آپ کو تقریباً 29 ایسی جگہوں سے مقابلہ کرنا پڑا جن میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکت کی نوبت آئی۔ اس تعداد ہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کس قدر یاتنا دینے کے در پہ تھے۔ جس شخص کو 10 سال میں لگاتار 30 بار دشمنوں سے روشور ہونے کی نوبت آئے اور پھر اس کے نقشے پر درد میں ذرا بھی فخر نہ آئے، اس